اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برادران طریقت، بندہ ناچیز، خادم آستانہ عالیہ چورا شریف، درجہ بدرجہ تمام بزرگوں، عزیزوں، جہاں جہاں تک میری آواز جاتی ہے، جہاں جہاں تک وہاں تک سب کی خدمت میں السلام عرض کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جس طرح مودی نے تیز گام پر یلغار کی تھی، بے شمار مسلمان جلا دیے تھے، بے شمار، کوئی حساب ہی نہیں ان کا۔ یہ نہیں باز آیا۔ بھارت کے اندر سکھوں کے ساتھ ہونا ہے جو پہلے مسلمانوں کے ساتھ تیز گام پر ہوا تھا، وہ اب سکھوں کے ساتھ اب ہونا ہے۔ وہ آر ایس والے جو گنڈے ہیں، وہ کوئی پولیس کی وردیاں، کوئی فوج کی وردیاں، کوئی ویسے سیولن ہر قسم کی، وہ کرپان، یہ وہ، ہر تلوار، چاقو، مطلب جو بھی کسی کے پاس ہتھیار ہوگا وہ لے کر ان سکھوں پہ چڑھ جائیں گے، اور سکھوں کا بے تحاشا خون بہایا جائے گا، بہت بے تحاشا، اتنا خون بہایا جائے گا کہ آپ بات ہی چھوڑ دیں۔ انہوں نے تاریخ لکھ دینی ہے خالصتان کی کسی وقت بھی صبح ہو سکتی ہے، صبح ہو سکتی ہے۔ ان کی آزادی کا بس یہ سمجھ لیں کہ خالصتان کی آزادی کا سورج طلوع ہونے والا ہے۔ جو خبر آپ کو دینے والا ہوں ذرا غور سے سن لیں، غور سے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ لال قلعے والی جو پیشن گوئی درست ہوئی ہے، اللہ کے حضور کروڑوں مرتبہ میں دعائیں کرتا ہوں، اور شکرانے کے نفل بھی ادا کروں گا، انشاءاللہ کروں گا۔ بھائی ادھر سے فارغ ہو کے شکرانے کے نفل ادا کرنے ہیں۔ اور جو مجھے ابھی خبر ملی ہے وہ یہ ہے، لال قلعے کے اوپر انہوں نے پرچم لہرا دیا ہے، لال قلعے کے اوپر پرچم انہوں نے سکھوں نے لہرا دیا ہے خالصتان کا۔ خالصے کی تاریخ شروع ہو چکی ہے۔ اور ایک بات میں آپ کو اور بھی بتا دوں، بھارت کے اندر گھر گھر تاریخ اٹھنی شروع ہو گئی ہے، ہر گھر کے اندر سے تاریخ اٹھنی شروع ہو گئی ہے۔ مودی بہت پریشان ہے۔ اور ایک بات میں آپ کو بڑی بات اور بتاتا ہوں، بڑی سیریس قسم کی، ادھر میری بات سنیں۔ مقبوضہ کشمیر کے اندر جو سکھ فوجی تھے، وہاں سے اپنی گاڑیاں لے کر وہ دلی پہنچ رہے ہیں، جہاں پر فوجی نوجوان ہیں۔ اس وقت پتہ ہی مودی نے کیا کیا ہے، تمام آر ایس ایس کے گنڈے اور جو فوجی ہیں، پولیس والے، ان کو چھوڑ کے بتی بند کروا کے، بجلی بند کروا کے ان کو مروا رہا ہے۔ بے تحاشا قتل ہوا، نہ اس نے کہا کوئی قتل نہ پکڑا جائے، گاڑی میں ڈالو، جا کر کسی جگہ پر جا کر پھینک کے آؤ۔ قتل و غارت بے حسابی شروع ہو، گھر وڑ کے، جہاں پر ہندو ہیں ساتھ سکھ ہیں، جہاں ہندو ہیں ساتھ سکھ ہیں، اس گھر کے اندر گھس کے اس کی بچیاں، اس کے گھر والوں کو، اس کی بیوی، اس کی ماں، ایک سارا کچھ کر دیا ہے۔ اور سکھوں نے پتہ ہے کیا کہا ہے؟ یہ بڑی عظیم بات کی ہے، کہنا یہ جو کرپان ہوتی ہے نا، ہمارے پاس جو کرپان ہوتی ہے، یہ جو کرپان ہمارے پاس ہوتی ہے، یہ اس وقت ہم گلے میں ڈالتے ہیں جس وقت ہمارا یہ ضمیر اجازت دیتا ہے، ضمیر اجازت دیتا ہے۔ یہ ویسے ہم نے نہیں ڈالی، ضمیر اجازت دیتا ہے۔ جس طریقے سے ہم کلمہ پڑھتے ہیں، ہمارا ضمیر اجازت دیتا ہے تو ہم کلمہ پڑھتے ہیں، پھر کلمہ پڑھ لیتے ہیں تو اس کے بعد ہم اللہ کے اور اللہ کے رسول کے ہو جاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جس وقت ہمارا ضمیر اجازت دیتا ہے اس وقت کرپان ہم ڈالتے ہیں۔ اب گھر دلی کے اندر، ہر گھر کے اندر، سنیں، یہ گھر کے اندر لڑائی شروع ہے، خانہ جنگی شروع ہو گئی ہے ادھر۔ یہ جو بات آپ کو میں بتا رہا ہوں، مطلب جتنے بھی ہیں، اور سنگم کے اندر بے تحاشی چینی فوج پہنچ چکی ہے۔ بہت سارے ان کے فوجی اٹھا لیے گئے ہیں، اور بہت سارے فوجی ان کے قتل کر دیے گئے ہیں، ان کی تباہی اور بربادی کر دی ہے۔ سامان بھی ان کا چھین لیا گیا ہے، گاڑیاں چھین لی گئی ہیں سنگم کے اندر۔ اور دلی کے اندر انہوں نے بلیک آؤٹ کر کے، بجلی بند کر کے، اس وقت میری بات سنو گا، سکھوں کا قتل عام کر رہے ہیں۔ یہ جو ہندو ہیں، سکھ بالکل قتل عام کر رہے ہیں، ان کو ختم کر رہے ہیں۔ دلی کے اندر اس وقت جو ہم پروگرام کر رہے ہیں، اس وقت وہاں بجلی نہیں ہے، یہ میں آپ کو بتا دوں، پکی بات آپ کو میں بتاتا ہوں۔ میں بجلی میں بیٹھا ہوا ہوں، ان کو بجلی نہیں ہے، اندھیرے میں رکھ کر ان کو مار رہے ہیں، گھر گھس کے ان کو مار رہے ہیں، سکھوں کو مار رہے ہیں، اور سکھ بھی ان کو مار رہے ہیں۔ گھر اب یہ جو لڑائی ہے گھر کے اندر داخل ہو چکی ہے۔ اب مودی کا اقتدار میں رہنا اور بھارت کو، پہلے تو میں یہ کہتا تھا نا بھارت ٹوٹنے والا ہے،
یہ میں پہلے یہ بات کہہ رہا تھا، آج میں آپ کو یہ بالکل میری بات سنیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ اکبر ہے، اللہ اکبر، اللہ اکبر، با حکم اللہ، سمجھ لو بھارت ٹوٹ گیا آج کے بعد، بس ٹوٹ گیا ہے، بھارت ٹوٹ گیا ہے اندر سے، ختم۔ اب انہوں نے خالصے کی تاریخ شروع کر دی ہے، خالصے کی، خالستان کی تاریخ شروع کر دی ہے، وہ کسان تاریخ انہوں نے پیچھے کر دی ہے، خالصے کی تاریخ شروع کر دی ہے۔ اب وہ ٹریکٹر ٹرالیوں والی یا کسانوں والی تاریخ نہیں رہی ہے نا، ہوں انہوں نے اپنی خالصے کی تاریخ شروع کر دی ہے، اور یہ اس وقت تک نہیں چھوڑیں گے جتنی دیری تک وہ اپنا وطن لے نہیں لیتے۔ اور آج جو میں بات ابھی جو جس وقت میں ابھی آپ ٹائم دیکھ لیں، وقت دیکھ لیں، میں ابھی آپ کو یہ بات بتاتا ہوں، کم از کم 8-9 ہزار سکھ جو ہے وہ انہوں نے مار دیا ہے، قتل کر دیا ہے۔ وہ ادھر سے یہ پروگرام بنا کر بیٹھے ہوئے تھے، ہندو RSS کے گنڈے اور نال فوج نال پولیس، یہ سارے بیٹھے ہوئے تھے۔ اب جہاں جہاں تک مہا بھارت جہاں جہاں تک ہے، جہاں جس جگہ پر مہا بھارت ہے، ان کا کرنل ہے، جنرل ہے، بریگیڈیئر ہے، سپاہی ہے، جوان ہے، سکھ چھین کر گاڑیاں وہ دلی پہنچ رہے ہیں۔ دلی پہلے تو ٹریکٹر مارچ تھا نا، اب ان کا فوجی پولیس والوں کا بھی مارچ ہے، فوجی نوجوانوں کا بھی مارچ ہے، وہ دلی پہنچ رہے ہیں۔ اب یہ تاریخ اب رکتی نہیں، اب یہ تاریخ آگے آگے یہ تاریخ ہی اس کا بیڑا غرق کر کے رکھ دے گی، اس کا کچھ بھی نہیں رہنے دے گی۔ وہاں ایک پوسٹر بنایا انہوں نے، ایک پوسٹر بنا ہوا ہے، اس پہ مودی کی فوٹو ہے، اس کے بعد امیت شاہ کی فوٹو ہے، اس کے بعد آگے ایک اور فوٹو لگا کے اس کے نیچے انہوں نے گلگوشن کی فوٹو بھی لگائی ہوئی ہے۔ انہوں نے نواں ایک اپنا وہ سسٹم کیا ہوا ہے، بہت حیران کن۔ اور دوسری بات میں آپ کو ساتھ ایک بات اور بھی بتاتا ہوں، آج رات کو دلی سے صبح سورج طلوع ہوگا، اور دنوں کی طرح وہ نہیں طلوع ہوگا، دیکھ لینا آپ، صبح آپ ہونے دیں۔ یہ جو ٹرالی مارچ ہے نا، ٹرالی مارچ، یہ ٹرالی مارچ ان کا دن کا نہیں ہے، یہ رات سے ان کا ٹرالی مارچ جو ہے رات سے شروع ہوا ہے۔ رات کو انہوں نے ایک بچہ، جوان بچہ، تقریباً 14 سال کا بچہ، اس کو یہاں سے گولی مار کے اس کو مار دیا ہے، اور اس کے بعد 8 نوجوان انہوں نے اور رات کو مارے ہیں، ان کو قتل کیا ہے، اور سارے سکھ ہیں۔ ان کے جسم پر RSS کے جو گنڈے ہیں نا، انہوں نے جو RSS کا نعرہ ہے اس کے جسم پر چاقوں سے ایسے کر کے لکھ کر، ایسے چاقوں سے لکھ کر اس کے جسم کے اوپر چاقوں سے لکھا ہے، مطلب ان کو مارنے کے بعد۔ یہ رات کو یہ سلسلہ ہوا ہے، جو رات پچھلی گزر گئی ہے، یہ دن کو یہ ان کو پتہ چلا ہے اس وقت۔ اس کے بعد جو سکھ ہیں وہ بہت اشتعال میں ان کا جو سلسلہ ہے، وہ سلسلہ اب رکنے والا نہیں ہے، جو میں نے دیکھا ہے، یہ میری سمجھ میں آیا ہے۔ یہ اس وقت تک انہوں نے بلیک آؤٹ رکھنا ہے، بجلی نہیں کھولنی، جب تک انہوں نے، مودی نے کہہ دیا ہے کہ ایک سکھ باہر نہیں جانا چاہیے، اندر سے ایک سکھ باہر نہیں جانا چاہیے، سب کو اندر قتل کر دو، سب کو ذبح کر دو، کاٹ دو، سر ان کے اتار دو۔ انہوں نے ایک قسم کے وہ گھیرے میں لے لیے، اور باہر سے بھی سکھ آ رہے ہیں، باہر سے بھی آ رہی ہیں، عورتیں بھی آ رہی ہیں، مرد بھی آ رہے ہیں۔ پوری دلی کے اندر یہ خبر، تمام میڈیا، تمام چینل بند ہیں، فیس بک بند ہے، یوٹیوب بند ہے، کوئی چینل نہیں، کوئی بجلی نہیں، کوئی چیز نہیں، فون نہیں چل رہے، فون بھی بند ہیں، فون بھی نہیں چل رہے، کوئی چیز نہیں چل رہی اس وقت۔ صرف اگر کوئی چیز چل رہی ہے تو وہ واحد یہ چیز چل رہی ہے، اگر مقبوضہ کشمیر کے اندر کوئی سکھ فوج کے اندر ہے وہ دلی جا رہا ہے، کوئی بریگیڈیئر ہے وہ دلی جا رہا ہے، ڈیوٹی نہیں، کوئی ڈیوٹی نہیں، نو ڈیوٹی، کوئی کرنل ہے ڈیوٹیاں چھوڑ رہے ہیں، ختم ڈیوٹیاں، وہ سب دلی جا رہے ہیں، سب ڈیوٹی جا رہے ہیں۔ تمام سکھ جو فوج میں تھے، پولیس کے اندر تھے، وہ سب انہوں نے ہر تھانہ، ہر چیز انہوں نے چھوڑ دی ہے، ہر جگہ چھوڑ دی ہے، مقبوضہ کشمیر چھوڑ دیا ہے، سب جناب سکھی کی دلی کی طرف جا رہے ہیں۔ اور بلیک آؤٹ اس وقت جا کے بجلی دی جائے گی، یا تو صبح ہوگی، رات کو انہوں نے بجلی کوئی نہیں دینی۔ رات کو انہوں نے جتنے سکھ ہیں، رات 12 بجے تو بعد سکھاں دا جڑا ہوندا نا، سکھاں دا وہ جمع غفیر، انہوں دا دماغ رات نو پھر جاندہ، پھر دماغ دم مسکل اندر ہوندا۔ ہاں، اس تو بعد راتی 12 بجے تو بعد، ہن 12 ہو گئے دن، ہن سکھاں دا جڑا دماغ وہ پھر گیا دا، ہر چیز انہوں نے چڑھ پئی دی، ہن انہوں نے کوئی چیز ہی نہیں نظر آتی۔ ہن لاؤ تو کھاؤ تو کپو تو ٹاؤ، ہیں لمیاں لیٹ لاشاں ہی لاشاں۔ اور یہ گل میں تمہیں اور بھی دس دواں، یہ میں دینی نہ سی، خبر میں دینی نہ سی، پر ایویں تواڈے پیار محبت دی وجہ نال میں تمہیں دتے لگا۔
बड़े खतरनाक हथियार ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਨਾ, बड़े खतरनाक हथियार ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਇੰਤਹਾ ਪਸੰਦ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਢਾਹ ਚੜ੍ਹ ਗਏ श्रीलंका तो। बहुत खतरनाक हथियार, मतलब इतना खतरनाक असला उन्होंने ढाह चढ़ गया, उन्हें इट नाल इट खड़का के रख देनी। और दूसरी गल जी मैं तुसां नाल करदा सां, ये गल भी याद रखियो, मोदी जी और नवाज शरीफ की नेपाल अंदर अक्तूबर 2020 विच मुलाकात हुई। ये जंग अखबार दे मेरी कराची जंग अखबार की सुर्खी है, नेपाल जंग अखबार कराची। ये भी मैं तुहाडे कनी भेजदा पिया, अगर इस लाई मैं तुहाडे कनी भेजदा पिया भी जरा तुसीं तक लिओ, कराची जंग अखबार।